السلام علیکم۔ اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی غرض تم کو ستائے گی، کون سا دکھ تم کو تہجد تک لائے گا، کون سا قرب پھر تم کو سجدے کرنے پر مجبور کرے گا۔ تم تو بھول جاؤ گے اس کو جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تب ہی وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت کی بنیاد پر دنیا بنائی، پھر اس کو صبر اور ضبط کے رنگوں سے سجا دیا اور خود کو کسی دلچسپ پہیلی کی طرح چھپا لیا کہ صاحب محبت ہو تو مجھے اپنے دل میں پاؤ گے، اگر نہیں ہو تو شہر اکر کا فاصلہ بھی طے نہ کر پاؤ گے، مجھ کو کبھی نہ ڈھونڈ پاؤ گے۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کی لاج رکھے گا، یہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے۔ تمہیں تمہاری دعاؤں سے ہی وہاں لے جائے گا جہاں جانے کو تمہارا دل تڑپتا ہے۔ جہاں وہ تمہیں لے جا رہا ہے اس پر مکمل یقین رکھ کر تمہیں چلتے رہنا ہے۔ ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو یا رابطے میں رہتے ہو، اسی یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بس ذرا سی دیری سے آزماتا ہے۔ تمہیں تو بس صبر کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر چلتے رہنا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، وہ بس تمہیں اپنی جانب لانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے جب سب راستے بند ہو جائیں تب بھی اس کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا رہتا ہے۔ جب ہر راستہ بند ہوتا نظر آئے تو سمجھ لو اب اللہ تمہیں اپنے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ اور تمہاری من پسند چیز مل جاتی ہے، پھر کیسے تم اپنی منزل تک پہنچو گے یہ دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا اللہ رد کر دے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟